علی جو پشاور کے علاقے کوارٹ روڈ کے مضافاتی علاقے میں موجود ہیں، وہاں پہ ان سے جانیں گے کہ اس علاقے کی جو بی ایچ یو ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ جی شکریہ اعظم، بالکل ہم کوارٹ روڈ کے علاقہ ماشو گگر کے بی ایچ یو میں یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر بھی تقریباً صورتحال ایک جیسے ہی ہے۔ اگرچہ بی ایچ یو بنا دی گئی ہے اور کروڑوں روپے اس پر خرچ کر دیے گئے، لیکن یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کو وہ سہولیات نہیں فراہم کی جا رہی۔ سب سے جو بڑی بات اس بی ایچ یو میں ہے تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جن بچوں کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو نیوبلائزر کی جو سہولت ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی۔ اس طرح لیبر روم بھی ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ کی سہولت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 95,000 کی جو آبادی ہے اس بی ایچ یو پر انحصار کرتی ہے، لیکن ادویات انتہائی کم مقدار میں آتے جس کے باعث یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کو انتہائی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ چنشیری موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، کیا کہیں گے؟ کروڑوں روپے تو بی ایچ یو پر خرچ کر دیے گئے، کیا آپ لوگ کو وہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہے؟ نہیں جی، سہولت نہیں ہے، ملیریا کا ٹیسٹ نہیں ہے اور دوائی نہیں ہے، اور بھی کچھ بہت زیادہ، کبھی ڈاکٹر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ ابھی ایک ڈاکٹر آیا ہے وہ صحیح ڈیوٹی کر رہا ہے، اور باقی جو ہے کچھ ہم اس سے فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے کہا ٹیسٹ نہیں ہوتے، تو ڈاکٹر جب آتے اور آپ کو ٹیسٹ کا کہہ دیتے تو پھر آپ کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ہم کبھی بڑا بیر جاتے ہیں، کبھی متنی جو گاؤں ہے ادھر جاتے ہیں۔ ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے؟ بھائی جان، یہاں پہ حکومت نے کروڑوں روپے لگائے، لیکن یہاں پہ لیب روم ہے لیکن لیبارٹری سسٹم نہیں ہے، دوائی نہیں آتی، اور ٹیسٹ کے لیے ہم یہاں سے دور شہر تھوڑا سا فاصلے پہ متنی ادھر جاتے یا بڑے بیر جاتے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ جتنا اس کا اپنا فنڈ ہے اس کو ادا کرے، اور یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے لیکن لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن لوگ یہاں سے سرخرو نہیں جاتے نا، اور زیادہ مسئلے اس کا ہوتا ہے، یہ سانس کی بیماری یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو سردی یا بجلی کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے، بجلی کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو اپنا فنڈ دے دے اور ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے علاج مہیا کرے۔ یہاں پہ جو ٹیسٹ وغیرہ کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کی مشین نہیں ہے، لیبارٹری نہیں ہے، تو الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری حکومت کی کہ ہمیں مہیا کرے۔ تو جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، ادویات نہیں ہوتی، ٹیسٹ نہیں ہوتے، تو پھر کیا طریقہ اپناتے، کیا کرتے ہیں؟ باہر سے لیتے نا، یہاں بڑے بیر یا شہر سے ہم ادھر سے منگواتے ہیں دوائی وغیرہ۔ اس وقت ہم ماشو گگر کے بی ایچ یو کے جو میڈیکل آفیسر ہے ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، ہم نے شہریوں سے بات کی، ادویات کا رونا رو رہے، ٹیسٹ نہیں ہے، لیبر روم ہے، الٹرا ساؤنڈ نہیں ہو رہے، بی ایچ یو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اصل میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں میں ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ اویئرنیس کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی اگر آپ بی ایچ یو کا جو ڈومین ہوتے ہیں، اس کے اپنے ڈومین ہوتے ہیں، ہر ہاسپٹل کا اپنا ڈومین ہوتا ہے۔ یہ ایک مطلب یہ پی ایچ یو ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، اس سے اوپر آر ایچ سی ہوتا ہے، پھر کیٹیگری ڈی، پھر سی، پھر سول ہاسپٹل، اس طرح ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہوتے ہیں، سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ڈومین میں اصل میں ہے ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ ٹیسٹ کریں۔ یہاں یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، یہاں پہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کمیونٹی کے لیے ہمارے پاس ایل ایچ ڈبلیو کا پروگرام چل رہا ہے، جس میں ہم ساری کمیونٹی میں ہیلتھ اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں، اور ان کے مطلب ان کو روٹین کی ویکسینیشن کرتی ہیں وہ لوگ، اور ان میں ہیلتھ ایجوکیشنز کی سیشنز کرتے ہیں۔ باقی پاس گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ایک ای پی آئی ٹیکنیشینز تھا یہاں پہ ہمارے پاس، اب ہمارے پاس 3 ای پی آئی ٹیکنیشین ہیں، اور جو 10 بیماریاں جو مہلک بیماریاں ہیں جن سے یا تو بندہ فوت ہو جاتا ہے یا معذور ہو جاتا ہے، وہ 10 مہلک بیماریوں کے خلاف ہماری روٹین ویکسینیشن چل رہی ہے۔ لیبر روم تو موجود ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ سسٹم
नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों लाजिम और मलजूम है? बिल्कुल जी, लाजिम और मलजूम है। लेबर रूम का नोटिस हमने लिया हुआ है। डॉक्टर अकील बंगश साहब तकरीबन 1 माह पहले आए थे। वो हमारे पास मतलब ये है कि DHO के ऑफिस के नोटिस में है और इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द उन्होंने वादा किया हुआ है कि ये ठीक कर लेंगे। इसके बावजूद हमारे पास मंथली जो लेबर रूम में डिलीवरीज होती हैं वो तकरीबन 20-25 होती हैं और मतलब ये है कि आवाम को उसका फ़ायदा चल रहा है और मिल रहा है। बिजली यहाँ पे BHU में नहीं है, सोलर सिस्टम भी हमने देख लिया नहीं है। जिन बच्चों को सांस का मसला होता है, न्यूबलाइज़र किस तरह फराम करते हैं? जी बस ये एक हमारे सारे मुल्क का अलमिया है कि बिजली का सिस्टम तो हमारे का आपको पता ही कि पूरे मुल्क में ऐसा ही है और ख़ासकर टाउन 4 में, टाउन 4 जो कि मतलब ये बहुत ही पसमानदा इलाका है और ख़ासकर जो BHUs जो दही मतलब ये बहुत पेरिफेरीज में होती है, तो उसमें कम से कम चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बैकअप सप्लाई दें और सोलर सिस्टम का हमें लिए बंदोबस्त करे। बाज़ BHU में किया भी हुआ है, लेकिन इस BHU के लिए भी हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें भी एक सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सोलर सिस्टम के बगैर बहुत सी इमरजेंसी आप डील नहीं कर सकते जब आपके पास बिजली नहीं होती। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी और शहरियों ने जिन मुश्किलात की निशानदेही की, तो तकरीबन डॉक्टर साहब ने भी उनके साथ एग्री किया और उनका कहना है कि इनके जो मुतालबात और जो निशानदेही की है वो बजा है। अब ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि इन BHUs की तरफ तवज्जो दी जाए, जिससे ना सिर्फ यहाँ के आवाम को सहूलत फराहम होगी बल्कि जो हमारे बड़े अस्पताल है वहाँ से बर्डन भी ख़त्म होगा। मछली और माशुगगर एक अजीब सूरत हाल है। अल्ट्रासाउंड नहीं है, लोगों के पास एक्सरे की सहूलत नहीं है। अज़म रहमान और कामरान अली अस्पतालों की नाकिस सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे और हम ले रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद बात करेंगे सेहत के मुहाफ़िज़ों के हवाले से भी। हमारे साथ ही रहिए।